اور ہم نے تو اللہ کا رنگ اختیار کر لیا ہے، اور اللہ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے، اور ہم اسی کی بندگی کرنے والے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے، کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو؟ اور وہ ہی ہمارا رب ہے اور وہ ہی تمہارا رب ہے، اور ہمارے اعمال ہمارے ساتھ ہے اور تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہے، اور ہم اسی کی عبادت خلوص سے کرتے ہیں۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا عیسائی تھے؟ آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور اس سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو اللہ کی شہادت کو چھپاتا ہے اور اللہ اس سے غافل نہیں ہے جو تم کرتے ہو۔ یہ جماعت گزر چکی، ان کو وہی ملے گا جو انہوں نے کیا ہے، اور تم کو بھی وہی ملے گا جو تم نے کیا ہے، ان کی پرسی تم سے نہیں ہوگی۔ نادان لوگ ضرور کہیں گے، انہیں کیا ہوا کہ پہلے یہ جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اس سے ایک پھر گئے۔ یہ نبی ان سے کہو، مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے، اور اس طرح ہم نے تم کو سب امتوں میں افضل بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ رکھو اور تمہارا رسول تم پر گواہ رہے۔ پہلے جس طرف تم رجوع کرتے تھے اس کو تو ہم نے صرف یہ دکھانے کے لیے قبلہ مقرر کیا تھا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹا پھر جاتا ہے۔ یہ معاملہ تو بڑا سخت مگر ان لوگوں کے لیے کچھ بھی سخت نہ ثابت ہوا جو اللہ کی ہدایت سے فیضیات تھے۔ اللہ تمہارے اس ایمان کو ہرگز ضائع نہ کرے گا۔ یقین جانو کہ وہ لوگوں کے حق میں نہایت شفیق اور رحیم ہے۔ ہم تمہارے چہرے کا بار بار آسمان کے طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، اس لیے ہم تم کو اسی قبلے کی طرف جس کو تم پسند کرتے ہو منہ کرنے کا حکم دیں گے کہ اپنا چہرہ نماز میں مسجد حرام کی طرف کیا کرو، اور تم سب جہاں بھی موجود ہو اپنے چہروں کو اسی کی یعنی مسجد حرام ہی کی جانب کیا کرو۔ اور یہ اہل کتاب بھی یقیناً جانتے ہیں کہ یہ حکم بالکل ٹھیک اور ان کے رب کی طرف سے ہے، اور اللہ ان کی تمام کارروائیوں سے باخبر ہے اور خوب جانتا ہے۔ اور اگر تم ان اہل کتاب کے سامنے تمام نشانیاں بھی پیش کر دو تو بھی یہ تمہارے قبلے کو قبول نہ کریں، اور تم بھی ان کے قبلے کو قبول نہ کرو، اور ان کا کوئی فارق دوسرے فارق کے قبلے کو قبول نہیں کرتا، اور اگر تم ان کی خواہشات کی پیروی کرو گے باوجود وہی آنے کی تو تم بھی یقیناً ظالموں میں شمار ہونے لگو گے۔ جن کو ہم نے کتاب تورات اور انجیل دی ہے وہ ان کو خوب پہچانتے ہیں، ایسا ہی جیسے اپنے اولاد کو پہچانتے ہیں، مگر ان میں سے ایک گروہ جانتے بوجھتے حق کو چھپا رہا ہے، اور یہ حق اللہ کے طرف سے ثابت ہے، تو تم ہرگز اپنے آپ کو شبہ اور شک کرنے والوں میں شمار نہ کرنا۔ اور ہر شخص کے لیے ایک ایک قبلہ رہا ہے جس کی طرف وہ عبادت میں اپنا منہ کرتا ہے، تو تم نیک قوم میں سبقت کیا کرو۔ تم کہاں کہیں ہو اللہ تم سب کو حاضر کر دے گا، بلا شبہ اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اور تم کسی جگہ سے باہر جاؤ تو اپنی نماز میں اپنا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف رکھا کرو، اور یہ حکم تیرے رب کی طرف سے بالکل حق ہے، اور اللہ تمہارے کسی عمل سے بھی بے خبر نہیں ہے۔ اور تم کسی جگہ سے بھی باہر جاؤ تو اپنا چہرہ نماز میں مسجد حرم ہی کی طرف رکھا کرو، اور ہم لوگ جہاں کہیں بھی ہو اپنا چہرہ تم نماز میں اسی کی طرف رکھا کرو تاکہ مخالفین کو تم سے گفتگو کرنے کی مجال نہ رہے، مگر ان میں جو ظالم ہے تو تم ان سے کوئی اندیشہ نہ کرو، لیکن مجھ سے ہی ڈرتے رہا کرو تاکہ میں تم پر اپنا ایمان پورا کروں اور تاکہ تم راہ حق
पर कायम रहो। जिस तरह हमने तुम लोगों में एक रसूल भेजा जो तुम ही में से है और जो हमारी आयत तुमको पढ़ पढ़ कर सुनाता है और तुमको पाकीज़ा बनाता है और किताब इलाही सिखाता है और हिकमत की अच्छी बातें बताता है और तुमको ऐसी बातें बताता है जो तुम बिल्कुल ना जानते थे। तो तुम मेरे नेमतों का याद किया करो, मैं भी तुमको नियामत से याद रखूंगा, और मेरी नियामत पर शुक्र करो और मेरी नाशुक्री ना करो। ए मोमिनो, जो ईमान लाए हो, सबर और नमाज से मदद लो, अल्लाह सबर करने वालों के साथ है। और जो लोग अल्लाह की राह में मर जाएं, उन्हें मुर्दा ना कहो, ऐसे लोग तो हकीकत में जिंदा है मगर तुम्हें उनकी जिंदगी का शोर नहीं होता। और हम तुमको आजमाएंगे, कभी खौफ से, कभी भूख से, कभी माल में नुकसान से, कभी जान के नुकसान से और कभी फलों में नुकसान से। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम बशारत सुना दो सबरीन को कि जब उन पर कोई मुसीबत आती है तो कहते हैं कि हम सब तो अल्लाह की मलकियत हैं और हम उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं और सबर करते हैं। और सबरीन ही तो है जिनके ऊपर उनके रब की तरफ से खास रहमतें होंगी, और यही तो अपने अल्लाह के रास्ते पर चलने वाले हैं। बिलाशुबा कोई सफा और मरवा भी अल्लाह की निशानियां में से है। सो जो बैतुल्लाह का हज या उम्रा करे तो उस पर कोई गुनाह नहीं कि वो इन दोनों पहाड़ों के दरमियान से करे। और जो खुशी खुशी कोई नेक काम करे तो अल्लाह उसकी बड़ी कदर करता है और उसके खुलूस नियत को खूब जानता है। जो लोग हमारी नाजिल की हुई रोशन तालीमात और हिदायत को छुपाता है, दरअसल ये कि हम इन्हें सब इंसानों की रहनुमाई के लिए अपनी किताब में बयान कर चुके हैं। यकीन जानो कि अल्लाह भी उन पर लानत करता है और तमाम लानत करने वाले भी उन पर लानत करते हैं। मगर जो तौबा करते हैं, फिर इस्लाह भी कर लेते हैं, फिर उसको जाहिर भी कर देते हैं, तो ऐसे लोगों पर मैं मुतवज्जो होता हूँ और मैं ही तो हूँ तौबा कबूल करने वाला और बड़ा रहम करने वाला। अलबत्ता जो काफिर है और कुफ्र की हालत में उनको मौत आ जाए, ऐसे ही लोगों पर लानत है अल्लाह की, उसके फरिश्तों और सारे इंसानों की। वो हमेशा हमेशा इस लानत में रहेंगे। उनसे ना तो अजाब ही हलाक होगा और ना उनको कोई मोहलत दी जाएगी। और तुम सबका माबूद तो है ही, वो जो माबूद है तन्हा उसी के सिवा कोई माबूद नहीं। वही बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। जो लोग अक्ल से काम लेते हैं, उनके लिए आसमानों और जमीन की सख्त में रात और दिन के पैहान एक दूसरे के बाद आने में, उन कश्तियों में जो इंसान के नफ्स की चीजें लिए हुए दरिया और समुंदरों में चलते फिरते हैं, बारिश के उस पानी में जिसे अल्लाह ऊपर से बरसाता है, फिर उसके जरिए से जमीन को जिंदगी बख्शता है और अपने इस इंतजाम की बदौलत जमीन में हर किस्म की जानदार मखलूक को पालता है, हवाओं के गर्दिश में और उन बादलों में जो आसमान और जमीन के दरमियान ताबे फरमान बना रखे गए हैं। और बाज लोग ऐसे भी हैं जो अल्लाह के सिवा दूसरों को भी उसका शरीक बना लेते हैं और उसकी बंदगी करते हैं और उनसे ऐसी ही मोहब्बत रखते हैं जैसे कि अल्लाह से रखना जरूरी है। और मोमिन तो अल्लाह से ही काफी मोहब्बत रखते हैं। काश ए जालिम मुशरिकीन जब कोई दुनिया की मुसीबत देखते तो उस वक्त समझ लिया करते कि सारी वक़्त सिर्फ अल्लाह ही को ही हासिल है, और ये भी मान लेते हैं कि आखिरत में तो अल्लाह का अजाब इस अजाब से ज्यादा शदीद होगा। जो वो लोग जिनके कहने पर दूसरे चल रहे थे, उन लोगों से बेजार होकर साफ निकल भागेंगे जो उनके कहने पर चल रहे थे,
اور سب ہی اپنا عذاب خود ہی دیکھ لیں گے، اور آپس میں جو ان کے تعلقات تھے وہ بھی سب ٹوٹ جائیں گے، اور وہ لوگ جو دنیا میں ان کی پیروی کرتے تھے کہیں گے کہ کاش ہم کو پھر ایک موقع دیا جاتا تو جس طرح آج یہ تم سے بیزاری ظاہر کر رہے ہیں ہم ان سے بیزار ہو کر دکھا دیتے۔ یوں اللہ ان لوگوں کو وہ اعمال جو یہ دنیا میں کر رہے ہیں ان کے سامنے اس طرح لائیں گے کہ یہ حسرتوں اور پریشانیوں کے ساتھ ہاتھ ملتے رہیں گے مگر آگ سے نکلنے کی کوئی راہ نہ پائیں گے۔ اے لوگوں، تم وہ چیزیں جو زمین میں تمہارے لیے حلال اور پاک ہے کھاؤ اور برتو اور شیطان کے قدموں پر مت چلو، در حقیقت وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تم کو بری اور گندی ہی باتیں سکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ پر ایسی باتیں کہو جو تم جانتے نہیں اور نہ کوئی سند ہے۔ اور جب مشرکین سے کوئی کہتا ہے کہ اللہ کے حکم پر چلو تو کہتے ہیں نہیں بلکہ ہم تو اس پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، کیا اگرچہ ان کے باپ دادا کوئی عقل ہی نہ رکھتے ہوں اور نہ کوئی آسمانی ہدایت ہی رکھتے ہوں۔ اور کافروں کی مثال اس شخص سے ملتی ہے جو ایسی چیز کو آواز دے جو پکار اور آواز کے سوا کچھ سن نہ سکے۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اندھے ہیں، وہ کچھ عقل ہی نہیں رکھتے جو سمجھ سکیں۔ اے مومنو، تم کھاؤ وہ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تم کو دی ہے اور تم اللہ کو شکر ادا کرو اگر تم اللہ ہی کے بندگی اور عبادت کرتے ہو۔